اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ الشورى کی آیت نمبر 44 سے ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اللہ کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ تو جیسے ہم قرآن پڑھتے آ رہے ہیں تو یہ چیزیں پہلے بھی کئی دفعہ آ رہی ہیں کہ ہدایت اور گمراہی انسان کا اپنا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتے ہیں صرف، نہ ہی وہ زبردستی کسی کو گمراہ کرتے ہیں، نہ ہی زبردستی کسی کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہ سورہ چونکہ اس کے مضامین شروع سے لے کے اب تک ذہن میں رکھیں، کس طرح سے لوگوں نے شرک کا ارتکاب کیا، اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کیا، اور پھر زمین میں ناحق جو ہے سرکشی کی، فساد برپا کیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو گمراہ ہو جائے ان اعمال کی بدولت، یعنی اللہ ان کو اس راستے پہ پھر چلا دے، تو ان کے لیے اللہ کے بعد کوئی اور دوست نہیں ہے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور آپ دیکھیں گے کہ جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں، یقولون حل الی مرد من سبیل، یعنی آخرت کا دن آ پہنچے، قیامت، اور وہ کہیں گے کہ کیا اس سے بچنے کی، اس سے واپسی کی کوئی راہ ہے۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ذلیل ہو کر عاجزی کے ساتھ دوزخ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ینظرون من طرف خفی، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے اس کو نچلی نگاہوں سے۔ وقال الذین آمنوا، اور اس دن ایمان والے کہہ اٹھیں گے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہ بے شک خسارہ اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈالا قیامت والے دن۔ تو یہ اس لیے یہ زندگی ایسی نہیں ہے کہ اس کو آپ مرضی کے ساتھ گزار دیں، بلکہ اچھی طرح عقل و شعور استعمال کر کے اپنے لیے راستہ چننا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے گھر والے، آپ کے بچے بھی آپ کے پیچھے چلیں گے۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، تو آگاہ رہو کہ بے شک ظالم جو ہیں وہ دردناک عذاب میں ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور ولی یا دوست نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کر سکیں گے۔ یعنی آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے بہت سے دیگر ہستیوں کو، بتوں کو یا کچھ بزرگ ہستیوں کو اپنا ولی مددگار سمجھا ہوا ہے، لیکن حالانکہ وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ جو اپنے آپ کے لیے کچھ نہ کر سکے، کسی کو کیا کچھ کر کے دے سکتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، تو اس طرح سے اللہ جس کو گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا ہدایت کا۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، تو قبول کرو اپنے رب کے فرمان، اپنے رب کا حکم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جو پھر ٹلنے والا نہ ہو۔ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، اور اس دن نہ تمہارے لیے کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ ہی تم سے گناہوں کا انکار ہو سکے گا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اب ان سارے دلائل، ساری نشانیوں کو پیش کرنے کے باوجود بھی اگر وہ منہ پھیریں، یعنی غور ہی نہ کریں اور سوچیں ہی نہ اپنے رویوں کو درست کرنے کی وجہ کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کی جو آسائشیں ہیں، لذتیں ہیں، ان میں اللہ نے چارم اتنا رکھ دیا ہے کہ جو بندہ بھی ان کے اندر اپنے آپ کو ڈبو لیتا ہے وہ پھر جو ہے درست فیصلہ کرنے سے معذور ہو جاتا ہے۔ تو اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات نہ سنیں، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر
نگہبان مقرر کر کے نہیں بھیجا کہ بھئی نہیں ضرور تم نے ان کو ہدایت پر لے کے آنا ہے۔ ان علیک الا البلاغ، بے شک تیرا کام تو صرف پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ غور کرنا، سوچنا، سمجھنا یہ ان لوگوں کا ذاتی فعل ہے اور اس کا ہی یہ بدلہ پائیں گے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، اس کا رزق وسیع کرتے ہیں، اس کے کام نکالتے ہیں، مال و اولاد اس کی کثرت ہوتی ہے اور تھوڑی چدراہٹ بھی اس کو مل جاتی ہے، تو وہ بڑا اس پہ فخر اور غرور کرتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اور اگر اپنے ہی شامت اعمال سے، یعنی اپنے ہاتھوں جو اعمال اس نے کیے ان کی وجہ سے ہی اگر وہ مصائب کا شکار ہو جائے تو پھر وہ جو ہے سب کچھ سارے احسان بھول جاتا ہے کہ جی اللہ نے مجھے پچھلی زندگی میں اتنی اتنی نعمتیں دی تھیں، تو وہ سب کچھ بھول کر ناشکرا ہو جاتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہی۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، کہ جس کے لیے چاہتا ہے وہ بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جن کو چاہے وہ بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دونوں ہی عطا کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے وہ بھانج رکھتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک وہ جاننے والا ہے اور قدرت والا ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ سے بات کرے مگر یہ کہ اللہ وحی بھیج دے یا پردے کے پیچھے سے وہ کوئی پیغام پہنچا دے، او یرسلا رسولا، یا کوئی اپنا پیغامبر فرشتہ قاصد بھیج دے، فیوحی بإذنہ ما یشاء، اور وہ اس کی طرف وحی کر دے جو اللہ چاہتا ہے۔ انہ علی حکیم، بے شک اللہ بہت بلند تر اور حکمت والا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنے پیغام انبیاء حضرات تک اور ویسے بھی جس کی طرف بھیجنا چاہے بھیج دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طریقے سے ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کی ہے۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اور آپ تو اس سے پہلے جانتے نہیں تھے کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنا کر بھیجا۔ نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اور اپنے بندوں میں سے جس کو بھی چاہے ہم اس کے ذریعے سے، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت دے دیتے ہیں۔ یعنی یہ چیز بڑی کلیئر ہے کہ اگر کوئی ہدایت کا طلبکار ہے تو وہ اس کو قرآن کو ہی اپنا ذریعہ بنانا پڑے گا۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی جو سیدھے راستے کی طرف ہی ہدایت دیتے ہیں۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اس اللہ کا راستہ جس کے لیے ہے، جو مالک ہے زمین و آسمان اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے سب چیزوں کا، یعنی ہر ایک شے کا اللہ ہی مالک ہے۔ الا الی اللہ تسیر الامور، بے شک تمام طرح کے کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ تو یہ سورہ کا اختتام ہو گیا، اور ایک مختصر سی سورہ میں ہم نے بہت سے مضامین کو دیکھا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مختلف نشانیوں کے ذریعے، مختلف دلائل کے ذریعے لوگوں کی عقل کو اپیل کرتے ہیں کہ وہ خود سے سوچیں کہ جب ساری بادشاہی اللہ کے لیے ہے اور زمین و آسمان میں جو کچھ موجود ہے وہ ہے ہی سارا اللہ کا، اور اللہ ہی اس بات پر قادر ہے کہ بیٹے دے یا بیٹیاں دے یا کٹھے دے یا بانجھ رکھ لے، تو ہر طرح کا ملک اور قدرت جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو پھر کوئی اور کس طرح سے حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو خود پیدا ہو اور پیدائش سے لے کر اور مرنے کے بعد کفن دفن تک کا محتاج ہو، تو وہ لوگوں کی کس طرح سے جو ہے وہ حاجتیں پوری کر سکتا ہے؟ تو یہ
قرآن ہمارے عقائد کی اصلاح کرتا ہے، اس لیے۔ اور یہاں اس آیت میں بھی پیچھے ہم نے پڑھا، اللہ نے بتا دیا کہ یہ لوگ جو ظالم ہیں خود تو جائیں گے جہنم میں، اپنے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو بھی لے جائیں گے۔ وجہ کہ انہوں نے خود سے درست راہ کا انتخاب نہیں کیا، اور پھر بیوی بچے بھی اندھے بہرے بن کر ان کے پیچھے چلے۔ تو اس لیے یہ ہدایت حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی اس سے کم علمی یا اس سے اس کو اعراض کر کے اس کی طرف سے منہ پھیر کر جو ہے وہ قیامت والے دن ایک بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ جو لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کریں، تاکہ یہ اس کا پیغام ہر فرد تک پہنچ جائے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں خود بھی اور اپنے گھر والوں بال بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ یعنی اس کو صرف ثواب کی خاطر پڑھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ جو اس کے اندر ہدایت موجود ہے اور جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔